أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور قابل احترام دینی بھائیوں، آج کے اس مبارک درس میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ طٰہٰ کی کل 4 آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 86 تک، 83 سے 86 تک کی کل 4 آیتیں ہیں جو اس وقت پیش کی گئی ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے مختلف باتیں آئی تھیں، کس طریقے سے اللہ نے ان کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون ظالم اور جابر حکمراں کو ایک ہی لحظے میں اللہ نے خاک میں ملا دیا، اس کی حکومت تباہ و برباد ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا اہم واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارے اپنی قوم سے پہلے چلے آنے کا کیا سبب ہوا؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے ہی تو ہیں، اور میرے پروردگار میں نے آپ کی طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ آپ خوش ہو جائیں۔ عزیزان محترم، ان آیات کے معانی کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں جان لینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل مصر سے راتوں رات نکل پڑے اور فرعون نے تعاقب کیا، جس کے نتیجے میں فرعون دریا میں غرق کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم نہایت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ دریا پار کر گئی۔ جب یہ حضرات دریا پار کر گئے تو وہاں سے کچھ آگے بڑھے اپنے اصل منزل کی طرف جانے کے لیے۔ کچھ دور چلے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، بت پرست قوم پر ان کا گزر ہوا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اے موسیٰ، جس طریقے سے یہ لوگ ایک موجود اور محسوس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی بتوں کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے،
آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجیے۔ عزیزان محترم، یہاں عبرت کا مقام تھا ان کے لیے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا موقع تھا جس اللہ نے انہیں ظلم سے نجات عطا فرمایا تھا۔ بجائے اس کے انہوں نے عجیب احمقانہ مطالبہ حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ آپ بھی انہی کے جیسا کوئی معبود لا کر ہمیں دے دیجئے کہ ہم عبادت میں لگ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس احمقانہ اور کم عقلی پر مبنی سوال کے جواب میں یہ بتلایا کہ تم لوگ نہایت بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو اور تم لوگ تباہ اور برباد ہونا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا یہ طریقہ حد درجہ باطل طریقہ ہے؟ انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اپنی جہالت سے باز آ جاؤ، یہ سب کے سب باطل خدا ہیں اور ان کا عمل باطل ہے، لہذا اس چکر میں تم نہ پڑو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا اور یہ کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر کوہ طور پر آ جائیے تاکہ ہم آپ کو اپنی کتاب توریت عطا کریں۔ آپ آ جائیں، ہم آپ کو توریت عطا کریں گے اور یہی توریت آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک قانون کی حیثیت اختیار کرے گا، اور یہی توریت آپ کے لیے اور قوم بنی اسرائیل کے لیے دستور العمل ہوگا۔ مگر تورات عطا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ آپ مسلسل 30 دن اور 30 رات کا روزہ رکھیں، 30 روز اور 30 رات کا مسلسل روزہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا، پھر اس کے بعد مزید اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی آپ سے 40 روزے رکھوائے گئے۔ توریت عطا کرنے سے پہلے، توریت دیے جانے سے پہلے 40 روزے حضرت موسیٰ سے رکھوائے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے طور کی جانب روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف روانہ ہوئے تو آپ اللہ رب العالمین کی ملاقات میں اس درجہ آپ متمنی ہو گئے اور اس قدر آپ کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ آپ اپنے قوم کو پیچھے ہی چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کا اور بات کا جو آپ کے دل میں جذبہ اور شوق بھڑک اٹھا، اس کو آپ چھپا نہیں سکے، اور قوم کو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعداد میں تھی قوم، ان کو ساتھ لے کر کے تیزی کے ساتھ جانا مشکل تھا، تو آپ نے قوم کو پیچھے چھوڑا اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب وہاں مقرر کیا اور کہا کہ ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا اور دین کے معاملات میں ان کو سیدھے راستے پر لے جانا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ بڑی تیزی کے ساتھ آگے نکل گئے، اور دل میں یہ خیال تھا کہ میں آگے جا رہا ہوں، قوم تو پیچھے آ ہی رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے، کوہ طور پر پہنچے۔ ادھر جب حضرت موسیٰ آگے چلے گئے، قوم پیچھے پیچھے آ رہی تھی کہ سامری ایک شخص تھا جو نہایت فتنہ پرداز قسم کا انسان تھا، اس نے پوری قوم کو برائی کے راستے پر ڈال دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، اور بچڑے کی پرستش پوری قوم میں اس نے عام کر دی۔
بہرحال اس وقت جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے اس وقت سوال کیا اور کہا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے اپنی قوم سے پہلے آنے کا کیا سبب ہوا، یعنی تم کیوں جلدی آ گئے، قوم کو چھوڑ کر کے پیچھے تم خود آگے کیوں آ گئے؟ یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے موسیٰ آپ کو جلدی نہیں آنا چاہیے تھا، قوم کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، آپ منصب رسالت پر فائز ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ رہتے اور اپنی قوم کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھتے، اپنی تربیت میں رکھتے۔ آپ کے اس جلد بازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا اور آپ کے مقصد کے خلاف اس نے کام کیا۔ آپ کا مقصد تھا بت پرستی کو مٹانا، اس نے بالکل الٹا کر دیا کہ آپ کے قوم کو اور آپ کے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تو جو آپ کا مین مقصد تھا، آپ کی جلدی کی وجہ سے اس میں خلل پیدا ہو گیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں ایک تو خود جلد بازی کی مذمت کی طرف اشارہ ہے، یعنی انبیاء کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کام میں جلدی کریں، اور انبیاء کیا بلکہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کام میں جلدی بازی نہ کریں، کسی بھی کام میں جلد بازی والا کام صحیح نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے جس کو انتصاف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اندر قوم کے ساتھ سفر کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ ایک تو اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے قوم کو ساتھ لے کر سفر کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ قوم کا جو سردار ہو اس کو قوم کے پیچھے رہنا چاہیے، قوم کے ساتھ رہنا چاہیے، قوم کا جو بھی لیڈر ہو اس کو قوم کے اندر ہی رہنا چاہیے، قوم کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے۔ جیسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا تھا کہ مومنین کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے نکل جائیے اور ان کو آگے رکھیے، اللہ نے حکم دیا تھا۔ آپ سن چکے ہیں تفسیر کے اندر، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا الْتَفِتْ إِلَيْهِمْ، کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے آئیے، قوم کو آگے رکھیے، اس بات کا حکم تھا۔ یعنی جو قوم کا رہبر اور لیڈر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت قوم پر اپنی نظر رکھے، اپنے اسی طریقے سے جو خاندان کا سربراہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے خاندان پر ہر وقت نظر رکھے تاکہ خاندان کے اندر کوئی برائی نہ آ سکے، پیدا نہ ہو سکے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو پیچھے چھوڑا، تو کیوں چھوڑا؟ میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی شروع میں کہ اللہ رب العالمین کے ملاقات کا شوق اس قدر ان کے دل میں بڑھ گیا تھا اور محبت کی آگ اتنی بھڑک گئی کہ وہ رک نہیں پائے، اور انہوں نے سوچا کہ قوم کے لوگ تو آ ہی جائیں گے بھائی کے ساتھ، چلو میں پہلے چلتا ہوں اور اللہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو کسی بڑے انسان کی طرف سے آنے کی دعوت دی جائے۔ وہ کتنا بےتاب ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 10 روز ہیں تو آج ہی میں جا کر کے ملاقات، ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ وہ گننے لگتا ہے کہ کب یہ دن ختم ہو کہ وہ 10واں دن آئے کہ میں فلاں پرائم منسٹر صاحب سے مل لوں، فلاں پریزیڈنٹ صاحب سے مل لوں۔ ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تو رب العالمین سے ملاقات کا معاملہ ہے،
تو کتنا شوق پیدا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں۔ اس لیے حضرت موسیٰ پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے، اور اس کیفیت کو وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ملاقات کی دعوت تھی، کسی عام انسان کی طرف سے نہیں تھی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے جلدی میں نکل گئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ نہ جاتے تو شاید قوم بت پرستی میں مبتلا نہ ہوتی، سب کو ساتھ میں لے کر جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ کیوں قوم کو چھوڑ کر آپ جلدی آ گئے؟ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، کہا کہ اے میرے پروردگار قوم تو میرے پیچھے ہی آ رہی ہے، اور اے میرے پروردگار میں نے آپ کی طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو حکم دے اور وہ جلدی کر دیتا ہے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ملاقات کا شوق تھا، اور دوسرے اس کو جلدی کر دیا تاکہ میرا رب مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلد بازی کی۔ بہرحال وہ اس کے لیے وہ بالکل معذور ہیں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو خبر دی اور کہا کہ آپ کے جلد آنے کی وجہ سے، آپ کے نکلنے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد پتہ کیا ہوا؟ آپ کی قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، اور اس طریقے سے گمراہی پر لا کر کھڑا کر دیا کہ پوری قوم آج بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئی ہے، اور بچھڑے کو پوری قوم نے اپنا خدا بنا ڈالا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو سامری جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں کون تھا، کیا تھا؟ مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ فرعون کے خاندان کا ایک قبطی آدمی تھا، فرعونی آدمی تھا، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان بھی لایا، اور جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ دراصل اسرائیلی نہیں تھا، بلکہ یہ فرعونی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہی ایک قبیلہ سامرہ جس کا نام ہے، اس قبیلے کا رئیس تھا، اور یہ قبیلہ یعنی قبیلہ سامرہ ملک شام کے اندر بڑا ہی معروف اور مشہور قبیلہ ہے، یہ چند لوگوں نے کہا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ فارسی شخص تھا، کرمان کا رہنے والا تھا، لیکن اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم کا انسان تھا جو قوم گائے کی پرستش کرتی تھی، اور یہ کسی جگہ مصر پہنچ گیا، اور بظاہر یہ بنی اسرائیل کے دین کو اختیار کر لیا، مگر اس کے دل میں نفاق موجود تھا، وہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بڑی مشہور ایک تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، اس میں ہے، اس تفسیر کے ایک حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شخص ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، سارے حضرات جانتے ہیں اس کو۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا، پھر بعد میں یہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا، اور پہلے سے یہ منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کر رہا تھا، یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اس کے نام کے تعلق سے بھی یہ مشہور ہے کہ اس کا نام یعنی جو سامری ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اس کا نام جو تھا
وہ موسیٰ بن ظفر تھا۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور اس کے زمانے میں جو نبی تھے ان کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ موسیٰ جو سامری یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے فرعون کے ڈر سے جنگل میں لے جا کر ایک غار میں رکھ دیا، اوپر سے غار کو بند کر دیا تھا۔ یہ جو سامری ہے جس کا نام موسیٰ بن ظفر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا، چونکہ اس زمانے میں بچوں کو فرعون قتل کرا دیا کرتا تھا، تو اب اس کی ماں نے اس کو ایک غار میں لے جا کر کے جنگل کے اندر رکھ کر غار کو بند کر دیا، اور کبھی کبھی اس کی خبر گیری کر لیا کرتی تھی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس سامری یعنی موسیٰ بن ظفر کی حفاظت کریں اور اس کو غذا دیں، اس کی تربیت کریں۔ حضرت جبرائیل کو اس کی تربیت پر معمور کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل اپنی ایک انگلی پر شہد اور ایک انگلی پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے تھے اور اس بچہ کو چٹا دیا کرتے تھے، اس سامری کو، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اسی جنگل میں، اسی غار میں۔ اور چونکہ یہ شہر سے دور تھا، جنگل میں رہتا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا اور خود بنی اسرائیل کو بھی اس نے مبتلا کیا، اور پھر اخیر میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات منقول ہیں۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے عربی میں، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، کہ جس موسیٰ کی تربیت جبرائیل نے کی وہ موسیٰ تو کافر بن گیا، سمجھ میں آیا؟ جس موسیٰ کی پرورش اور تربیت جبرائیل نے کی تھی وہ موسیٰ تو کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کی تربیت اور پرورش فرعون نے کی وہ موسیٰ نبی بن گیا۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ کی حکمت اور قدرت کو دیکھیں کہ جو جبرائیل امین جیسے عظیم الشان فرشتہ جس کی تعریف قرآن میں خود اللہ نے کی ہے، اس کی تربیت میں رہنے کے بعد کافر بن گیا، اور فرعون جو خود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور خدا کہلواتا تھا، اس کی تربیت میں پلنے والا بچہ، اس کے گھر میں بڑا ہونے والا بچہ وقت کا نبی بن گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی تفصیل تھی اس کے بارے میں، سامری کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ کے جلد آ جانے کی وجہ سے ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ آزمائش کیا تھی؟ یہی سامری کے ذریعے سے سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سخت غم و غصہ کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی وعدہ یہی تھا کہ تم کوہ طور کی طرف آ جاؤ، ہم تمہیں ایک اچھی کتاب دینے والے ہیں، کلام الہی تمہیں دی جائے گی، اور اس کی روشنی میں تم اپنی زندگی کے سفر کو طے کر لینا، کامیاب ہو جاؤ۔ کیا اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، یعنی اللہ کے اس وعدے پر ایک لمبا زمانہ بھی تو نہیں گزر گیا، تم نے ذرہ برابر صبر نہیں کیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، بچڑے کو خدا بنا لیا۔ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، تو کیا تم پر کوئی لمبی مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے انتظار کرتے کرتے، تو انسان مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتا، چلو بھائی اس کا انتظار کیا کروں، چلو اب دوسرا راستہ خود میں طے کر لیتا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ کہتے ہیں
کوئی لمبا زمانہ بھی تو نہیں گزرا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کتاب کے دینے کا، تو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ابھی میں گیا ہی تھا کہ اس مدت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے؟ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ فاخلفتم موعدی، مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے کا، اور میں نے باضابطہ کہا تھا، تم کو سمجھایا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں چل رہا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا آنے کا، اس بیچ میں تم نے اس فتنہ پرور شخص کی بات مان لی اور بچڑے کو خدا بنا لیا۔ کیا تم نے ذرہ برابر بھی تمہارے اندر صبر نہیں، اور صبر کا تم نے مظاہرہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو نہایت غم اور غصے کے عالم میں ڈانٹا اور کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، ان آیات میں قوم نے کیا جواب دیا اور پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا، پوری تفصیل اس کے بعد کی آیتوں میں انشاءاللہ آئے گی۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی رہنے دیں، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جلد بازی نہ کرے کسی بھی معاملے میں، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ دین کے معاملے میں بھی انسان سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کرے، اور جو صحیح مسئلہ ہو، جو صحیح بات ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ الٹا سیدھا جلد بازی میں عمل نہ کرے، ورنہ عمل ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اور دنیا کے معاملے میں بھی ہمیشہ احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر قدم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو تنبیہ فرمائی حضرت موسیٰ کو، اور یہ کہا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد بازی میں کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جلد بازی کسی بھی معاملے میں صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔